عثمان خان ترین صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو آج نیشنل پیس یونائٹڈ کونسل آزاد جموں کشمیر کے زیر اہتمام دنی مائی صاحبہ میں یہ جو پروگرام یکجہتی کشمیر کا منعقد کیا گیا، اس کو آپ دیکھیں کہ پورے آپ پاکستان میں بھی دیکھیں، مختلف شہروں میں پروگرام کیے گئے، اسی طرح مظفر آباد میں بھی، اسی طرح کشمیر بھر کے 10 اضلاعوں میں پروگرام کیے گئے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے نیشنل پیس یونائٹڈ کونسل آزاد جموں کشمیر، آج آپ اس پلیٹ فارم سے جو ہمارے اقتدار میں لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا موقف کیا ہے کشمیریوں کے حوالے سے اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو نیشنل پیس یونائٹڈ کونسل آزاد کشمیر کا موقف کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو تمام جماعتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے. اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ، یہ بلکہ بین المذاہب بھی ہے، اس میں مختلف مذہب کے لوگ، اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے اس کی باڈیاں بنائی گئی ہیں. جس طرح یہ بینر میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ کویت کے صدر ہیں، عرب امارات کی صدر ہیں، اور اسی طرح یورپ کے اندر بھی اس طرح ہمارے کچھ لوگ موجود ہیں. لاہور کی ہماری تنظیم سازی مکمل ہوئی ہے. یہاں کی الحمدللہ سٹی کی آج آپ نے دیکھا کہ 5 فروری جو یوم یکجہتی کشمیر ہے، اسی دن کے اوپر ہم نے جو یوتھ کی تنظیم سازی ہے اس کو بھی یہاں پر الحمدللہ مکمل کیا ہے. تو میرا اب یہ اس جماعت کے اندر یا اس کونسل کے ساتھ چلنے کا یہ مقصد ہے کہ کسی کوئی بھی حکومت موجود ہو، کسی بھی جماعت کی حکومت موجود ہو، وہ بندہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ ریاست کا مخلص ہے تو دس از اے پلیٹ فارم. آپ یہاں سے بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو اپنی ریاست کے مستقبل کے لیے، ریاست کے مفاد کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے. جہاں پر لوگ اپنی انا یا اپنی مجبوری کی وجہ سے پارٹی کے آگے نہیں بول سکتے، اپنی موجودہ حکومت کے آگے بات نہیں کر سکتے. تو 5 فروری کو لے کے ہم اس بات کریں گے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، یہ بیسیکلی پاکستان کی طرف سے ایک ڈے ہے جو منایا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور مختلف باقی امریکہ کے اندر بھی منایا جاتا ہے، یہ یورپ کے اندر بھی منایا جاتا ہے. جہاں جہاں کشمیری رہتے ہیں وہاں یہ دن منایا جاتا ہے. یہ بیسیکلی جو 6 لاکھ کشمیری شہداء کی جو قربانیاں ہیں، جو کشمیر کو آزادی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے دی گئی تھی، یہ ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ ایک یکجہتی کے لیے اس دن کو باقاعدہ پاکستان میں یوم تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے بات کی بین المذاہب ہم آہنگی کی، اتحاد کی، کہ آپ کی جو تنظیم ہے یہ گلدستہ ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے، آپ نے ریاست کی بھی بات کی، آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اسی طرح ریاست ہمارے آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان والی بھی اور جو ہماری ریاستی جماعت، ان سب کو کشمیر کے مسئلے پر ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور اس کا باقاعدہ انہیں جی حل نکالنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بالکل، یہ ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان بلکہ پورے بر صغیر کا ایک اندیہ ہے کہ یہاں پر اجتماعیت پر کام نہیں، انفرادیت پر کام ہوتا ہے. یہاں پر کوئی بھی شخص انفرادی عمل کو لے کے کرتا ہے، اجتماعیت کا فائدہ کبھی کسی نے دیکھا. میرے نزدیک، میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں تو مہاتیر محمد کہتا ہے if you want to be a leader you must have ideas, if not you are just follower not a leader, and to be a great leader once you have strategies with knowledgeable and able to predict the future of your nation. اگر کسی آدمی کے اندر فیوچر پریڈکشن کی ایبلٹی نہیں ہے اپنی نیشن کی، تو وہ لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لڑکوں کو، ہمارے بچوں کو اس چیز کی سمجھ ہونا ضروری ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ابھی جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک بات بتائی کہ if you want to be a leader you must have ideas, if not you are just follower. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوا 1947 سے آج تک؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں فالوور ملے، ضیاء الحق کے فالوور، جنرل ایوب کے فالوور، بینظیر کے فالوور، مشرف کے فالوور، عمران خان کے فالوور، زرداری کے فالوور، میں بھی آگے مریم نواز کے فالوور بھی آئے ہیں، عمران خان کے بیٹوں کے فالوور بھی آئے ہیں، باقی لوگوں کے بھی اب تو شوان. ویئر از اے لیڈر؟ آج تک لیڈرشپ کہاں ہے آپ کے پاس؟ جب آپ کا لیڈرشپ نہیں ہے تو آپ اس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. اور دوسرا ایک اور چیز جس چیز پر مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارے کشمیری جو لوگ ہیں، اپنی اسمبلی، اپنا پریزیڈنٹ،
اپنا پرائم منسٹر اپنا بجٹ رکھنے کے باوجود ٹماٹر مہنگا ہوگا تو گالی نواز شریف یا عمران خان کی زرداری کو دیں گے. تو پھر آپ نے یہ لیڈرشپ رکھے کیوں ہے یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر؟ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آج تک کشمیر کی جو آزادی ہے یا کشمیر کا جو مین موقف ہے اس کے اوپر دیکھیں، یاد رکھیے گا اگر آپ عدالت میں کیس لے کے چلتے ہیں نا، وہ تے بتے سیکشن اور اس کا جو کرائٹیریا ہے کیس کا چینج ہوتا رہتا ہے. آپ نے 1947 میں یہ کیس جب آپ کو بلایا گیا یونائٹڈ نیشن کے اندر کہ آپ کے خلاف یہ کیس انڈیا نے درج کیا یونائٹڈ نیشن میں، ہم نے تو کیس بھی نہیں کیا تھا نا، انہوں نے یہ کیس کیا کہ کیس بھی انہوں نے کیا پھر مکرے بھی وہی. یہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، حق خود ارادیت کو دبانے کی وجہ سے، کہ ابھی وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی حق خود ارادیت کو دبایا جائے، کیونکہ کشمیر میں آبادی تھی مسلمانوں کی، اکثریت مسلمانوں کی تھی، اسمبلی میں تعداد اکثریت مسلمانوں کی تھی. تو ایک مسلمان، اور جب یاد رکھیے گا جب قومیت کا یا مذہب کا نعرہ لگے گا تو پھر آپ بھول جائیں دنیا کے اندر کوئی بھی جادو کام آئے گا. پھر بندہ پھر یاد رکھے پھر لوگ مذاہب کی طرف ہی جاتے ہیں. اگر مذہب پہلے نمبر پر ہے، مذہب نہیں ہوگا پھر وہ قوم کی طرف جائیں گے. تو جب 1947-49 کے اندر یہ سچویشن بن گئی تو جواہر لال نہرو نے اس بات سے انکار کر دیا، بھائی نہیں کرائیں گے ہم الیکشن. آج ہم ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں، بغیر ڈاکومنٹیشن دیکھے، بغیر یہ چیز دیکھے. میں نے ابھی یہاں پر بھی بتایا کہ 1951 میں کشمیر کی آبادی 3.2 ملین تھی، 1961 کے اندر 3.5 ملین 9.4 کی ریشیو سے بڑھ رہی ہے، 1971 کے اندر 4.6 ملین 29.5% کی ریشیو سے بڑھ رہی ہے، 1981 کے اندر 6 ملین پہ چلی گئی ہے، 30% ریشیو سے بڑھ رہی ہے. 30%. یہ تو پھر ان نے لا کے، یہ تو صاف سی بات ہے نا، اس کو آباد کیا گیا ہے لوگوں کو. تو میری یونائٹڈ نیشن سے بھی اسی چیز کی اپیل ہے اور پاکستان سے بھی اس چیز کی اپیل ہے کہ یہ جو یوم یکجہتی کشمیر ہے، اگر آپ آزادی کے لیے ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، کشمیر کو آزادی کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں، آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ان کی اصل جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، اس پر ڈیمانڈ کریں کہ آپ کو حق خود ارادیت کی اجازت دی جائے. آج آپ کو حق خود ارادیت کی اجازت مل بھی جائے، 1.60 کروڑ آبادی ہوگی ہے تو آپ جیت سکتے ہیں. دیکھیں نا، یہ اگر آپ کا لیڈر نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا؟ یہ تو سوچ کی بات ہے. اب جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے عثمان خان ترین صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ پچھلے 32 سالوں سے ہم یوم یکجہتی کشمیر ملی جوش و جذبے سے تو منا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے کشمیر کا جو پراپر حل ہے وہ کوئی بھی نہ مذہبی جماعت نکال سکی ہے، نہ ہی کوئی سیاسی جماعت اجتماعیت کو اختیار کرتے ہوئے نہیں نکال سکی. اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ آن ورڈ 1947 کے بعد چلتا آ رہا ہے. تو